تم کو چھوڑا تو ایسا لگا جیسے خود سے الگ ہو گئے، ایک منزل کو جاتے ہوئے اپنے راستے الگ ہو گئے۔ بس اسی بات سے غمزدہ، بس اسی بات کا دکھ ہمیں، دوسروں سے یوں ملتے ہوئے میرے اپنے الگ ہو گئے۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 3 کی جانب۔ ویسے فائزہ، اس دن بھی میں جوزف سے پوچھنا بھول گئی وہ شادی کس سے کر رہا ہے۔ اسے تو اپنے ہینڈسم ہونے کا اتنا غرور ہے کہ وہ کسی ایک لڑکی پہ اکتفا کر ہی نہیں سکتا۔ ہر چوتھے دن تو وہ نئی لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ پچھلے 2 مہینے سے صرف لونا کو ہی ڈیٹ کر رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے فائزہ نے اس پر حیرت کا پہاڑ توڑا۔ وہی لونا جس کے مزاج نہیں ملتے؟ ہاں وہی لونا۔ یہ دونوں 2 مہینے تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے رہے ہیں اور مجھے بالکل بھی خبر نہیں ہوئی۔ روح نے منہ بنایا۔ تم نے اس پر دھیان دیا ہوتا تو شاید تمہیں اس بات کے بارے میں خبر ہوتی نا۔ وہ چوسا ہوا آم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو اس کے اندر کیا نظر آتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہیں۔ مجھے تو وہ کہیں سے بھی ہینڈسم یا پرکشش نہیں لگتا۔ اسے پتہ چل جائے تم اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہو تو یقیناً اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ ہمارا دوست ہے۔ فائزہ کو اس کی باتوں پر ہنسی آئی۔ صرف بولنے کی حد تک دوست ہے، ورنہ میں ایسے لڑکوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ہاں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے تمہاری پسند کیا ہے۔ فائزہ نے ماحول میں سنسنی پھیلا دی۔ اور کیا ہے میری پسند؟ روح نے آنکھیں چھوٹی کر کے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے جو لڑکا ہمیں پولیس اسٹیشن میں ملا تھا یقیناً وہی تمہاری پسند ہو سکتا ہے۔ فائزہ کے عین درست اندازہ لگانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ تم نے صحیح کہا، اس میں ضرور کچھ تو ایسا ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر خیر مجھے اس سے محبت نہیں۔ اس نے کھلے دل سے اعتراف کر لیا۔ محبت بھی ہو جائے گی؟ گاڑی کو بریک لگاتے ہی فائزہ نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی فینٹیسی نہیں جہاں مجھے اس سے پیار ہو جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ ملے گا تو میں اس کا سر پھوڑ دوں گی، وہ مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے اپنی فراک سنبھال کر گاڑی سے اتری۔ فائزہ بھی آہستگی سے فراک سنبھال کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ان دونوں نے ہی آج سفید رنگ کی جالی دار گھیروں والی فراک زیب تن کر رکھی تھی جو عموماً یہاں پر ہونے والی شادیوں میں پہنی جاتی تھی۔ سفید اسٹائلش سینڈل، بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر کچھ آوارہ لٹوں کو آزادانہ چھوڑ رکھا تھا۔ گردن میں نفیس سا پینڈنٹ اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس سجا رکھے تھے۔ چہرے کو ہلکے پھلکے میک اپ سے مزین کر کے آنکھوں میں کاجل کی دھار اور ہونٹوں کو نیچرل لپسٹک سے سجا کر وہ دونوں بالکل گڑیا جیسی لگ رہی تھیں۔ ہاتھوں میں سفید پھول اور چھوٹے چھوٹے گفٹس بھی تھام رکھے تھے جو شادی کے بعد ان کو بطور تحفہ دینے تھے۔ اب دیکھنا کیسے ہماری انٹری پر ہوٹنگ ہوگی۔ روح کے مغرورانہ انداز پر فائزہ کو ہنسی آئی۔ ہو سکتا ہے آج ایسا نہ ہو، کیا پتا آج محفل کی توجہ کوئی اور لوٹ کر لے گیا ہو۔ تمہارے منہ میں خاک۔ فائزہ کے اندازے پر وہ تل ملا گئی۔ ڈرو مت، میں تو یوں ہی بول رہی تھی، وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ جیسے ہی وہ دونوں چرچ میں داخل ہوئیں کچھ لوگوں نے انہیں مڑ کر دیکھا۔ آنکھوں میں ستائش بھی ابھری، مگر پھر سب نے اپنا رخ نیو جوڑے کی طرف کر لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آنکھیں تو خراب نہیں ہو گئیں؟ خود کو یوں اگنور ہوتا ہوا دیکھ کر وہ جیب بھر کر بدمزہ ہوئی۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ تمہیں اگنور نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی توجہ کا مرکز کوئی اور بن گیا ہے۔ فائزہ نے اس کی توجہ اینڈی کی طرف دلوائی جس کے ارد گرد 25 سے 30 لڑکیاں جمع تھیں۔ دیکھو کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ فائزہ کے بولنے پر جب روح نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو نگاہیں اور دل جیسے تھم سا گیا۔ شاید وہ کسی بات پہ مسکرا رہا تھا اور اسے مسکراتا دیکھ کر روح کے لب بھی اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ اچانک جب اس کی بھی نگاہیں روح کی طرف اٹھیں تو ان سب سے ایکسکیوز کرتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو مس ٹماٹر، یہ کوئی حسین اتفاق ہے یا پھر مجھ سے ملنے کی آپ کی کوئی سازش؟ واٹ؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں تم سے ملنا چاہوں گی؟ اور ٹماٹر کس کو بولا؟ آپ کو۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ پوری طاقت سے، پوری طرح، پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ رقصا تھی۔ شاید وہ اس کے خفا خفا تاثرات کو آنکھوں میں سمو رہا تھا۔ میں کس اینگل سے تمہیں ٹماٹر لگتی ہوں؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولتے ہوئے آنکھوں میں غصے کے تاثرات لیے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھووں کے درمیان تیوریاں پڑ چکی تھیں۔ بالکل اس اینگل سے۔ اینڈی نے اس کے ناک کی نوک کو انگلی کی پور سے چھوا۔ یہ ہر وقت غصے میں لال ٹماٹر سے جو ہوئی رہتی ہے۔ غصہ تو تم پر آئے گا نا جب تم ہمارا پیچھا کرو گے۔ اس کے ناراضگی جتانے پر وہ ٹھنڈی آ بھر کے رہ گیا۔ اب میں کیسے یقین دلاؤں میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟
तो फिर रोज़ाना हमें आते जाते क्यों देखते हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं देखना तो नहीं चाहता लेकिन आप बार बार खुद ही नज़र आ जाती हैं। क्या मतलब है आपका? वो इस अजीबोगरीब मंतक पर हैरान हुई। मतलब ये कि जैसे ही मैं सुबह अपने काम के लिए निकलता हूँ आप दोनों सामने से जा रही होती हैं। मैं फिर भी नहीं देखना चाहता इसीलिए चश्मा लगा लेता हूँ। लेकिन बाखुदा चश्मा लगाने के बाद आप और भी साफ साफ नज़र आती हैं। उसने मानिखेज अंदाज में कहते हुए उसकी तरफ झुककर आंख दबाई। निहायत ही कोई फजूल आदमी हो। वो पाँव पटकती वहां से जोसेफ को विश करने के लिए चल दी। वो दोनों बातें कर रहे थे इसीलिए वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर बाहर आ गई। वैसे भी उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शादी का माहौल देखकर उसे अपनी खाला याद आई थी। जब अब्रस के साथ कोर्ट मैरिज हुई थी तो खाला ने कितना वावेला मचाया था। उनके मुताबिक ये दो साइन कर देना शादी नहीं होती, बल्कि जब तक 3 बार कबूल है नहीं बोलेंगे तब तक शादी नहीं होगी। पुराने वक्त को सोच के उसे हंसी आ गई, मगर करीबी किसी की नशे में धुत आवाज़ उभरने पर वह चौंक कर मुड़ी। ओ फ़ाइज़ा, तुम और तुम्हारी दोस्त कमाल हो। माइकल उसके करीब आया। फ़ाइज़ा ने ठंडी आह भर के उसके लड़खड़ाते कदमों को देखा। नशे की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। तारीफ का बेहद शुक्रिया। अंदर जाकर जोसेफ की शादी एंजॉय करो। ओह हाउ रूड। मैं आज बहुत दुखी हूँ और जोसेफ की शादी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करना चाहता। इसीलिए अपना गम गलत करने के लिए तुम्हारे पास आ गया। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना शोर मचाऊंगी। फ़ाइज़ा की वार्निंग भी किसी काम नहीं आई। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तो मेरा यकीन करो। आज से 4 महीने पहले लूना ने मुझे डेट किया था और कहा था कि वो मुझसे शादी करेगी। लेकिन फिर उसे जोसेफ मिल गया और जोसेफ की खातिर उसने मुझे चीट किया। तो क्या तुम्हारी स्टोरी पर मैं तुम्हारे आंसू साफ करूँ? कर दो। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त किसी को भी डेट नहीं करती। अगर तुम मुझे डेट करोगी तो लूना जल जाएगी। हम अंदर जाएंगे और मैं उसे बताऊंगा कि तुम मुझे डेट कर रही हो। इसके बाद अगर हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम सच में एक दूसरे को डेट करेंगे। उसकी ऑफर पर फायजा को हंसी आई। तुमने अपनी डेट वाली शक्ल देखी? यू आर इंसल्टिंग मी। उसने आगे बढ़कर फायजा की कलाई सख्ती से थामी। इससे पहले कि उसकी इस हरकत पर फायजा खुद कोई कदम उठाती, इससे पहले ही किसी ने माइकल के मुंह पर जोरदार घूंसा दे मारा और एक झटके में फायजा की कलाई उसके हाथ से छुड़वा ली। शुक्रिया कहने के लिए जैसे ही फायजा की नज़र उसकी तरफ उठी तो वो पलटना ही भूल गई। तुम? अपनी ही आवाज़ उसे कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। कब सोचा था 7 समंदर पार के फासले पर भी ज़िंदगी में कभी इस शख्स से दोबारा मुलाकात होगी।